وہ عورتیں جن سے نکاح کے بغیر ہم بستری جائز ہے۔ مجھ سے مختلف حوالوں سے بار بار یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اسلام میں لونڈیوں کا کیا تصور ہے۔ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں اگر ان کا ذکر آ گیا ہے تو قرآن مجید کے احکامات کی ابدی نوعیت کے پیش نظر ان سے تمتع کرنا یعنی کہ جنسی تعلق قائم کرنا ابھی بھی جائز ہونا چاہیے، بلکہ عملی طور پر بہت سے لوگ آج بھی گھریلو خادماؤں سے یا بے سہارا لڑکیوں کو اپنے پاس رکھ کر اس بنیاد پر اس سے تعلق قائم کرتے ہیں کہ اس کے رد عمل میں بعض حلقوں کی طرف سے یہ استدلال پیش کیا جاتا ہے کہ لونڈیاں بھی منکوحہ بیویاں ہیں، مگر ظاہر ہے کہ قرآن مجید کے کئی بیانات اس بات کی باصراحت نفی کرتے ہیں، اس لیے یہ استدلال بالکیہ رد کر دیا جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی میں اس نوعیت کے سوالات کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ 2 قسم کے احکام۔ اس معاملے میں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس حوالے سے بیان ہونے والے احکامات کی نوعیت کو درست طور پر سمجھا جاتا ہے، نہ بیان کیا جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک قرآن مجید میں مرد و زن کے تعلق کے حوالے سے 2 طرح کے احکامات پائے جاتے ہیں۔ ایک احکام وہ ہیں جو کہ نزول قرآن کے وقت رائج حالات کے پس منظر میں ہیں، دوسرے احکامات وہ ہیں جو بطور ابدی شریعت کے دیے گئے ہیں۔ پہلی قسم کے احکامات وہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں لونڈیوں کی موجودگی کے باوجود ان سے تمتع کرنے کی اجازت دی تھی۔ یہ ایک مسلمہ تاریخی حقیقت ہے کہ نزول قرآن کے وقت گھر گھر لونڈیاں موجود تھیں، مگر اس کے باوجود قرآن مجید جب نازل ہوا تو اس نے لوگوں کو میاں بیوی کا تعلق قائم کرنے سے نہیں روکا، اور اس حوالے سے کوئی قانونی ممانعت ہمیں نظر نہیں آتی۔ ان بیانات کی مثالیں میں آپ کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں۔ مکی دور کی 2 صورتیں، سورۃ معرج اور سورۃ المومنون میں ارشاد ہوتا ہے، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے جو ان کی ملک میں ہوتی ہیں یا ان سے مباشرت کرنے سے انہیں ملامت نہیں، اور جو ان کے سوا اوروں کے طلبگار ہوں وہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے نکل جانے والے ہیں۔ یہ زمن کی صریح ترین آیت ہے کہ بیویوں کے علاوہ لونڈیوں سے تعلق قائم رکھنے کو قرآن نے اپنے نزول کے وقت ہرگز نہیں روکا تھا۔ یہی صورتحال ہجرت مدینہ کے بعد بھی رہی۔ جنگ احد میں جب بہت سے مسلمانوں کی شہادت ہو گئی اور ہر دوسرے گھر میں بیواؤں اور یتیموں کا مسئلہ پیدا ہوا تو قرآن مجید نے اس موقع پر عرب کے ایک اور رواج یعنی کہ دوسری شادی کو بطور حل پیش کر دیا، مگر 1 سے زیادہ شادیوں میں یہ شرط لگا دی گئی کہ 4 سے زیادہ شادیاں نہ ہوں۔ ساتھ ہی تعدد ازواج کو عدل سے مشروط کر دیا گیا۔ پھر فرمایا کہ اگر بیویوں میں عدل نہ کر سکو تو پھر 1 سے زیادہ بیوی نہیں رکھ سکتے۔ ہاں، لونڈیوں سے تمتع البتہ جائز ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور اگر ڈر ہو کہ ان بیویوں کے درمیان عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی بیوی رکھو، یا پھر لونڈیاں جو کہ تمہاری ملک میں ہوتی ہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 3 سے 4۔ پچھلی آیت کی طرح یہاں بھی بیویوں کے ساتھ علیحدہ سے لونڈیوں کا ذکر یہ واضح کرتا ہے کہ جو لونڈیاں اس وقت موجود تھیں قرآن نے ان سے مقاربت کو جائز قرار دیا تھا، اور بیویوں کی طرح اس کے لیے نکاح کے کسی تعلق کو لازم قرار نہیں دیا تھا۔ اس زمن میں قرآن مجید کی آخری آیت خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہے، جس میں آپ کو تعداد ازواج اور عدل کی مذکورہ بالا شرائط سے آزاد قرار دے دیا گیا تھا، جن کی پابندی عام مسلمانوں کے لیے ضروری تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے پیغمبر، ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں جن کو تم نے مہر دے دیے ہیں حلال کر دی ہیں، اور تمہاری لونڈیاں جو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو کفار سے بطور مال غنیمت، اور تمہاری چچا کی بیٹیاں، اور تمہاری پھوپھیوں کی بیٹیاں، اور تمہارے ماموؤں کی بیٹیاں، اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں جو تمہارے ساتھ وطن چھوڑ کر آئی ہیں، سب حلال ہیں۔ اور کوئی مومن عورت اگر اپنے تیے پیغمبر کو بخش دے یعنی مہر لیے بغیر نکاح میں آنا چاہے، بشرطے کہ پیغمبر بھی ان سے نکاح کرنا چاہے تو وہ بھی حلال ہے، لیکن یہ اجازت خاص تم کو ہے، سب مسلمانوں کو نہیں۔ ہم کو معلوم ہے کہ جو کچھ ہم نے ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے باب میں فرض کیا ہے یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہ رہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔
اور تم کو یہ چیز بھی اختیار ہے کہ جس بیوی کو چاہو علیحدہ رکھو اور جسے چاہو اپنے پاس رکھو، اور جس کو تم نے علیحدہ کر دیا ہو اگر اس کو پھر اپنے پاس طلب کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ اجازت اس لیے ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمناک نہ ہوں، اور جو کچھ تم ان کو دو اسے لے کر سب خوش رہیں، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے، اور اللہ جاننے والا بردبار ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے سوا اور عورتیں تم کو جائز نہیں، اور نہ یہ کہ ان بیویوں کو چھوڑ کر اور بیویاں کرو، خواہ ان کا حسن تم کو کیسا ہی اچھا لگے، مگر وہ جو تمہاری مملوکہ ہوں، اور اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ سورۃ الاحزاب۔ اس آخری آیت میں جو پابندی لگائی گئی ہے کہ اس متعین دائرے سے باہر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی عورت حلال نہیں ہے، اس میں بھی استثناء صرف لونڈیوں کا ہے کہ نکاح کے بغیر بھی آپ ان کو رکھ سکتے ہیں۔ ان احکامات و بیان سے یہ واضح ہے کہ لونڈیوں سے تمتع کرنے کی اجازت اعلیٰ طلاق بغیر کسی نکاح کے معاہدے کے صرف اس دور کے رواج کی بنا پر دی گئی تھی، جس کے تحت ایک مرد پر یہ جائز تھا کہ وہ محض حق ملکوت کی بنا پر لونڈی سے تعلق قائم کرے، جس طرح وہ نکاح کر کے ایک آزاد عورت سے تعلق قائم کر سکتا تھا۔ ابدی احکام۔ مرد و زن کے تعلق کے حوالے سے دوسری قسم کے احکام وہ ہیں جو قرآن مجید کی ابدی شریعت کا حصہ ہیں۔ ان احکام میں قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ مرد و زن کس بنیاد پر باہمی تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان مقامات پر صرف نکاح کے رشتے کا ذکر کر کے یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ صرف یہی وہ تعلق ہے جس کی بنیاد پر ایک مرد اور عورت مقاربت کر سکتے ہیں۔ ان مقامات پر لونڈیوں کا ذکر نہیں کیا گیا، اور جہاں کیا گیا ہے وہاں یہ ذکر نکاح کے حوالے سے ہے۔ یہ احکام درج ذیل ہیں۔ اور مشرک عورتوں سے جب تک وہ ایمان نہ لائیں نکاح نہ کرنا۔ ایک مومن لونڈی ایک آزاد مشرکہ سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بھلی لگے، اور مشرکوں کو جب تک وہ ایمان نہ لائیں اپنی عورتیں نکاح میں نہ دو۔ ایک مومن غلام ایک مشرک سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بھلا لگے۔ یہ نکاح کے حوالے سے قرآن کا ایک اہم حکم ہے جو یہ بتاتا ہے کہ کسی مشرک مرد یا عورت سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن صاف کہتا ہے کہ نکاح کے لیے ایک آزاد مشرک عورت سے مومن لونڈی بہتر ہے۔ یہی معاملہ مومن غلام کا ہے کہ آزاد مشرک مرد سے بہتر ہے کہ ایک مومن غلام سے نکاح کا تعلق قائم ہو۔ سورہ مائدہ میں جب دین کا اہتمام ہو رہا تھا اور شریعت کے آخری اور فیصلہ کن احکامات دیے جا رہے تھے تو وہاں اس حکم میں ایک رعایت یہ دی گئی تھی کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے۔ دیکھیے اس موقع پر لونڈیوں کا ذکر بالکل حذف کر دیا گیا تھا۔ آج تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور پاک دامن عورتیں اور پاک دامن اہل کتاب عورتیں بھی حلال ہیں، جبکہ ان کا مہر ان کو دے دو۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 5۔ مرد و زن کے تعلق کے ضمن میں بنیادی آیت سورہ نساء کی درج ذیل آیت ہیں، جس میں سے یہ بتایا گیا ہے کہ کن خواتین سے نکاح حرام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو اور رضاعیہ بہنیں اور ساسیں حرام کر دی گئی ہیں، اور جن عورتوں سے تم مباشرت کر چکے ہو اور ان کی لڑکیاں جنہیں تم پرورش کرتے ہو، سب کی سب حرام ہیں۔ ہاں، اگر ان کے ساتھ تم نے مباشرت نہ کی ہو تو ان کی لڑکیوں کے ساتھ نکاح کر لینے میں تم پر کچھ گناہ نہیں، اور تمہارے سلبی بیٹوں کی عورتیں بھی، اور دو بہنوں کا ایک رشتہ نکاح میں اکٹھا کرنا بھی حرام ہے، مگر جو ہو چکا سو ہو چکا، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں، مگر وہ جو اسیر ہو کر لونڈیوں کے طور پر تمہارے قبضے میں آ جائیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے جس کی پابندی لازم ہے، اور ان محرمات کے سوا اور عورتیں تم کو حلال ہیں، اس طرح سے کہ مال خرچ کر کے ان سے نکاح کر لو۔ اور جو شخص تم میں سے مومن آزاد عورتوں یعنی کہ بیبیوں سے نکاح کرنے کا مقدور نہ رکھے تو مومن لونڈیوں میں ہی جو تمہارے قبضے میں آ گئی ہوں نکاح کر لے، اور اللہ تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے، تو ان لونڈیوں کے ساتھ ان کے مالکوں سے اجازت حاصل کر کے نکاح کر لو، اور دستور کے مطابق ان کا حق مہر ادا کر دو۔
اس آیت میں 2 جگہ لونڈیوں کا ذکر کیا گیا ہے اور دونوں جگہ نکاح کے حوالے سے ان کا ذکر آیا ہے۔ یعنی اگر کوئی آزاد شادی شدہ عورت بطور لونڈی جنگ میں ہاتھ آ جائے تو پھر اسے نئے نکاح کے لیے پچھلے شوہر سے طلاق لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کا سابقہ نکاح کالعدم تصور ہوگا۔ اسی طرح آگے وضاحت کی گئی ہے کہ ایک لونڈی سے اس کے مالک کی اجازت سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید کے یہی وہ مقامات ہیں جن میں مرد و زن کے تعلق کو موضوع بنایا گیا ہے، اور ان کے سرسری مطالعے سے یہ بھی بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ اسلامی شریعت جس کے احکامات قیامت تک کے لیے ہیں، جب مرد و زن کے تعلق کو موضوع بناتی ہے تو صرف اور صرف نکاح کو اس کی بنیاد ٹھہراتی ہے۔ لونڈی کی ملکیت یا کسی اور بنیاد پر مرد و زن کے تعلق کی کوئی مثال اسلام کے ابدی احکام میں نہیں ملتی۔